الفاظ کا چناؤ اتنا دھیما پر اثر اور پر مخلص ہے کہ ہر خاص و عام کے دل پہ اثر کرتا ہے. جو انسان کو اندر سے بھی پڑھتے ہیں اور اس کو باہر سے بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کو عقلی طور پر، نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر بھی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے قلم کا سہارا بھی لیتے ہیں. شوگر دے مریض اگر وہ کتاباں دا مطالعہ کر لین تے میرا خیال ہے کہ وہ میڈیسن تو بھی بچ سکتے ہیں. اپنی منافقت کو، اپنی برائیوں کو اپنے دل سے برا نہیں سمجھیں گے اور اس چیز کو اکھاڑ نہیں پھینکیں گے، تب تک یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. حاضرین محفل، آج ہم جس کتاب کی تقریب پذیرائی میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر نعمان رفیع کے کالمز پر مبنی کتاب بعنوان سیاہ جھوٹ ہے. کتاب کا ٹائٹل ہی اس قدر بامانی ہے کہ آپ فوراً اسے اس سیاہ جھوٹ کا موازنہ کھرے سچ سے کرنے لگتے ہیں اور آپ کو دونوں ایک پلڑے میں بیٹھ کر سفید جھوٹ کو نمایاں کرتا نظر آتا ہے. کتاب میں 50 کالمز شامل کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک urdupoint.com پر نشر ہو چکے ہیں. ان کالمز کے موضوعات کو دیکھیں تو یہ تمام کے تمام کالمز اصلاح معاشرہ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور قارئین کی فکری تربیت کرتے نظر آتے ہیں. کتاب کے مصنف ڈاکٹر نعمان رفیع ماہر طب ہیں اور یہ ان کی چوتھی کتاب ہے. اس سے پہلے ان کی 3 کتابیں ذیابطس کے موضوع پر منظر عام پر آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی معاشرتی مسائل پر یہ پہلی کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کر رکھا ہے، فیملی میڈیسن ان کا خاص شعبہ ہے. ڈاکٹر صاحب سوشل ورکر بھی ہیں، اقرا دی وین کے نام سے ایک NGO بھی چلا رہے ہیں جس میں تقریباً 150 بچوں کی انرولمنٹ ہے. وزیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور آج خصوصی طور پر وہاں سے تشریف لائے ہیں. یہاں ایک اسکول بنانے کا خواب بھی شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو آپ کی چوتھی کتاب کے اشاعت پر مبارک پیش کرتے ہیں اور تالیوں کے ذریعے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کتاب کے فلیپ پہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، کرتاس قلم اور میری سوچ کے ملاپ سے جنے ہوئے میرے یہ کالمز اس چڑیا کی چونچ میں پانی کی طرح ہیں جو آگے نمرود کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کرنے میں کردار ادا کرتی رہی. آگ کا بجھانا نہ چڑیا کے بس میں تھا نہ معاشرے کا سدھار میرے، پر ہم دونوں کے اس عمل کا تعلق صرف ہماری کوشش سے ہے. شاید کہ میری نسلوں میں سے کوئی میرے اس مشن اصلاح معاشرہ کی جانب ثابت قدم رہے، کیونکہ اس معاشرے میں میرے بچوں اور آپ کے بچوں نے بڑھنا، پھلنا اور پھولنا ہے. اللہ رب الکریم سے دعا گو ہوں کہ میرے الفاظ میں تاثیر اور قلم میں زور علم عطا فرمائے اور معاشرے کو ہم سب کے رہنے کے قابل بنائے تاکہ ہماری اولاد سیاہ جھوٹ سے صرف سفید سچ کا سفر آسانی سے طے کر پائے. آمین. ہمارے مہمان مقررین اپنی اپنی نشست سنبھال چکے ہیں اور آپ ان کی بخوبی ان سے واقف ہیں، ان سب کو جانتے ہیں. ان کا تعارف ساتھ ساتھ ہوتا چلا جائے گا اور ہماری آج کی جو تقریب کی صدارت ہے وہ قاسم علی شاہ کے پاس ہے. وہ ایک میٹنگ میں ہیں اور جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. میں اپنے پہلے مہمان مقرر کی طرف بڑھتی ہوں. ہمارے پہلے مقرر جو ہیں وہ ہم ڈاکٹر نعمان کے گھر سے شروع کریں تو ان کے بھائی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹی پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ذیشان. آپ کی پرزور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر میں سب سے پہلے حاضرین مجلس اور اس تنظیم اور خاص طور پر قاسم علی شاہ صاحب کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی تقریب کو یہ رونق بخشی اور ہم سب کو یہاں اکٹھے ہونے کا ایک موقع فراہم کیا. اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کا اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے آج کی مجلس میں آ کر ہماری عزت افزائی کی ہے، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. قاسم علی شاہ صاحب کسی تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی ممنون استاد ہیں جنہوں نے تعلیمی سرگرمیوں سے اپنا آغاز سفر کیا اور پھر اصلاح حال معاشرے کے اندر ایک نئی سوچ، تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو ایک رابطہ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت، میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں. تعلیم بغیر کسی تربیت کے آپ یقین جانیے کہ وہ کارگر اور اتنا پر اثر جو ہے وہ ہتھیار ثابت نہیں ہو سکتی جتنا کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں میں، اپنے آنے والے دوستوں میں زندہ رہنے، معاشرے کے اندر ایک پرزور اور ایک با اثر
عنصر بن کے ابھرنے کا جو جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں، اور اس کا بیڑا اس معاشرے میں تو کم از کم بہت کم لوگوں نے اٹھا رکھا ہے، اور قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کام میں سرخیل کی جو ہے وہ حیثیت رکھتے ہیں. ان کی عدم موجودگی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام ان تک پہنچے گا، اور میرے جو کہہ لیجئے کہ ان کے نزدیک، ان کے لیے میرے دل میں جو ان کا تشکر ہے ان تک پہنچ کے رہے گا. اس کتاب کے حوالے سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. یوں کہوں گا کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طبیب جس کا تعلق ایک علم ایسے فن سے ہے جس میں ہر وقت آپ کا لمحہ بلمحہ ساتھ آپ کے مریضوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بہت کم ایسا وقت ہمیں ملتا ہے جس میں کہ ہم اپنے کام سے ہٹ کر کچھ سوچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنے اس مصروف کیجول سے یہ وقت نکالا، اور معاشرے میں ابھرتے ہوئے پنپتی جنم لیتی ان برائیوں پر اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے معاشرے میں، جو ہمارا ایک ناسور بن کے ابھر رہی ہیں، جس میں سر فہرست اگر ہم بولیں تو بچوں سے ہونے والے کچھ ایسی زیادتیاں یا بچوں کے ساتھ ہونے والے جو جرائم ہیں روزمرہ زندگی میں درپیش ایک عام آدمی کے وہ مسائل جن کو سننے کے لیے نہ تو ارباب اختیار کے پاس وقت ہے اور نہ ہی اصلاح حال کے لیے معاشرے میں وہ دم. تو ڈاکٹر صاحب کے جو کالمز ہیں یہ بہترین ذریعہ ہیں ان مسائل کو اجاگر کرنے کا جو ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہیں، اور ایک آسیب کی طرح سے ہمارے ارد گرد پنجے گاڑے اس بے بسی کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ الفاظ کا چناؤ اتنا دھیما، پر اثر اور پر مخلص ہے کہ ہر خاص و عام کے دل پہ اثر کرتا ہے. کتاب کو پڑھنا نہایت آسان ہے، الفاظ کا انتخاب بہت دلکش، دیدہ زیب اور آسان الفاظ میں کیا گیا ہے، جس میں قارئین کے لیے سہولت یہ بھی ہے کہ ایک عام سی اردو زبان کو جاننے والا شخص جو ہے وہ بآسانی اس سے محظوظ ہو سکتا ہے. اصلاح حال کے لیے ان کی پیش کی گئی چند پند و نصائح بھی اس کا پارٹ اینڈ دا پارسل ہے، اس کتاب کا حصہ ہیں، جس میں انہوں نے کچھ مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بساط کے مطابق ان کے حل بھی تجویز کر رکھے ہیں. اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کتاب کو، اس کا حق ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی ایک چیز پر بھی ہم اپنے دل سے کہہ لیجئے کہ اگر کارگزر ہو جائیں، اس کو اپنا شعار بنا لیں، تو آپ سمجھیں کہ جو لکھنے والا ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا. میں آپ سب لوگوں سے التماس کروں گا کہ کم سے کم ایک دفعہ ضرور آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. کتاب تو ویسے بھی ایک بہترین دوست ہے، اس کا ساتھ انسان کو کبھی نا امید، مایوس اور اکیلا محسوس ہونے بھی نہیں دیتا. تو اس کتاب کو کم سے کم ایک بار پڑھنا آپ سب دوستوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو ایسی فیلنگ نہیں آئے گی کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع گیا، کیونکہ جو موضوعات ہیں وہ ہمیں اپنے ہی ارد گرد گھومتی ہوئی کہانیوں کا سا مرکز محسوس ہوتے ہیں، جس میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ جو گزر رہا ہے وہ آپ ہی کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق رکھتا ہے. یہ کتاب آپ کو ایک اپنائیت، ایک کہہ لیجئے کہ اپنی کہانی کہنے کا موقع فراہم کرے گی. اور نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مزید توفیق عطا فرمائے معاشرے میں اصلاح حال کی، اور ہم سب کو بھی اسی طرح سے اکٹھا رہ کر اپنے آپ کی اصلاح حال کا توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا. شکریہ بہت. ڈاکٹر صاحب حالانکہ ہم نے آپ کو پورا موقع دیا تھا اور مائک پہ دیا تھا، آپ اپنا کوئی برادرانہ گرج بھی نہیں کرا سکتے ہیں. بہت عمدگی سے ڈاکٹر ذیشان نے ساری بات کی. ایک بات آپ سے کو بتاتی چلوں کہ ابھی جب تقریب اپنے اختتام کو پہنچے گی تو سائنڈ کاپیز ہمیں ڈاکٹر صاحب دیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں گے. سو اس بات کے لیے بھی ہم منتظر ہیں. ڈاکٹر نعمان رفیع کے پاس اتنا وقت کیسے بچتا ہے کہ وہ معاشرے کے مسائل پر کڑیں؟ ان کو تو مریضوں کو دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے اندر ایک حساس لکھاری زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی بات کہنے کا فن جانتے ہیں، قاری کی توجہ کھینچنا جانتے ہیں، قاری کو باندھ کر بٹھا کر اپنا پورا کالم پڑھوانا جانتے ہیں،
اور ان کا جو سب سے بڑا یہ ہاسا ہے کہ ان کی اپنے قلم کے اوپر گرپ مضبوط ہے، یہ جانتے ہیں کہ ایک اچھا کالم کس طرح سے لکھنا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک تحریر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ رینڈملی میں نے پیج کھولا تو میرے سامنے آ گئی اور موضوع دلچسپ تھا، اس لیے میں نے اس کو پڑھ ڈالا۔ پتنگ باز سجنا۔ ایک مرتبہ ایک جاننے والی ٹیچر نے مجھے ایک بچی کا واقعہ سنایا۔ بچی پریپ کلاس کی طالبہ تھی اور بہت ذہین بھی۔ جنوری کے اختتام پر جب ٹیچر نے فروری لکھنا سکھایا تو وہ جنوری لکھنے پر بضد رہی۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا اب جنوری چلا گیا اور فروری آ گیا ہے، لہٰذا اب فروری لکھو۔ تو اس نے معصومیت سے جواب دیا، جب مجھے جنوری لکھنا آ گیا تو وہ کیوں چلا گیا؟ ویسے ہی جنوری کے رخصت ہوتے ہی سردیاں بھی رخصت ہونے کی تیاری میں ہوتی ہیں، دن کسی حد تک لمبے ہو جاتے ہیں اور فروری کے درمیان تک سورج میں کافی حدت آ جاتی ہے، جو موسم بہار کی ایک نوید ہے۔ موسم بہار کے استقبال میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت تہوار منایا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لاہور کی بسنت پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بچی کے واقعے سے جنوری سے فروری اور فروری کو پھر بسنت کے ساتھ اور لاہور کے ساتھ جوڑا۔ ہندوستان کے کئی مشہور فلم سٹار بڑی مسرت سے کہا کرتے تھے کہ ہم لاہور جا کر بسنت منانا چاہتے ہیں، اور پاکستانی گلوکارہ گانے میں کہتی تھی، اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال۔ غرض یہ کہ پوری دنیا سے لوگ یہ خوبصورت تہوار دیکھنے پاکستان اور خاص کر لاہور آیا کرتے تھے، مگر اب یہ خوبصورت تہوار پابندی کا شکار ہے۔ میں نے اپنے جنوری کے کالم میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم کیوں اتنے خود غرض ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی انا پرستی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں انسان دکھائی نہیں دے رہے، اور اسی انا پرستی میں ہم نہ صرف اپنی خوشیاں کھو رہے ہیں بلکہ اکیلے ہو رہے ہیں۔ پتنگ اڑانے کا تہوار پاکستان کے علاوہ بھی بہت سے ممالک میں منایا جاتا ہے، مگر وہاں اس تہوار کے موقع پر اڑائی جانے والی پتنگیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مختلف جانوروں کی اشکال میں پتنگیں بنائی جاتی ہیں اور اکثر میں گیس بھر کر اڑا دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں بسنت کے موقع پر بنائی جانے والی پتنگیں یورپ کے ممالک کی پتنگوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ ایک نازک سے کاغذ اور بانس کی لکڑی سے تیار کی گئی پتنگ کو اڑانے کے لیے بھی خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ایسی پتنگ جس کے کاغذ کو ہاتھ بھی احتیاط سے لگایا جاتا ہے کہ کہیں پھٹ نہ جائے، اس کا دھاگا اب قاتل ڈور کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ڈور جو کبھی دھاگے سے تیار کی جاتی تھی، اسے پہلے چھلی دھاگا اور پھر دھات میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے نقصانات ایسے دیر پا ثابت ہوئے کہ حکومت کو اس تہوار پر پابندی لگانا پڑی۔ ڈور کا گلے پر پھرنا اور دھات کی ڈور سے کرنٹ لگنے کے واقعات اتنے بڑھ گئے کہ پاکستان صرف ایک نہایت خوبصورت تہوار سے محروم نہ ہوا بلکہ پتنگ بازی اور ڈور سے منسلک صنعت کو بھی نقصان پہنچا۔ سینکڑوں ہنرمند افراد بے روزگار ہوئے۔ بسنت کے موقع پر گروپ بندی، اسلحے کی نمائش اور فائرنگ معمول سمجھا جاتا تھا۔ تہوار تو 1 یا 2 دن کا ہوتا ہے، مگر یہاں پورا مہینہ بچے ڈنڈے پکڑ کر سڑکوں پر پتنگیں لوٹتے ہوئے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بجلی کا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے۔ بسنت ایک تہوار ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم اسلامی تہوار مناتے ہیں۔ رمضان میں سب اپنا اپنا روزہ رکھتے ہیں، عید پر سب اپنا اپنا لباس خریدتے ہیں، عید قربان پر ہر کوئی اپنی قربانی کرتا ہے۔ اسی طرح پتنگ بھی اپنی اپنی ہونی چاہیے۔ تہوار تو خوشیاں لے کر آتا ہے، مگر ہماری خود غرضی کی وجہ سے بسنت اب ہمیں کئی قبریں تحفے میں دے کر جاتا ہے۔ یہ تہوار زرد پہناؤں اور زرد میٹھے پکوانوں کا تہوار تھا، مگر ہماری انتہا پسندی نے اسے قاتل تہوار بنا دیا۔ یورپی ممالک میں پتنگ اڑانے کے تہوار میں سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو کر پتنگیں اڑاتے ہیں۔ کچھ دیر وہاں لطف اندوز ہونے کے بعد گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور ہم جب تک جنازے نہ اٹھا لیں سکون نہیں ملتا۔ پتنگ اڑانے کے چند اصول اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مثلاً ڈور دھاگے کی ہوگی، اس کی لمبائی چند میٹر سے زیادہ نہ ہوگی، ہم کسی سے پیچا نہیں ڈالیں گے، بجلی کی تاروں اور کھمبوں میں پتنگ نہیں پھنسائیں گے، پتنگ صرف ایک ہی دن میں اڑائیں گے اور کسی کی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ان ہدایات پر عمل کر کے ہم اس تہوار اور اس سے وابستہ صنعت اور بے روزگاری کو آسانی سے بحال کر سکتے ہیں۔ اب تو ہمارا ملک دنیا کے 10 خوبصورت ممالک میں شامل ہے۔ تہوار تو خوشیاں لاتے ہیں، ہم کیوں تہواروں کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا رہے ہیں؟ کالم اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ تالیوں سے ضرور لکھاری کو اکنالج کریں کہ ایک موضوع کے اندر انہوں نے کتنی ساری چیزیں سمیٹی اور کتنی ساری چیزوں کا ذکر کیا، جس میں ان کی تحقیق بھی ہے، ان کی دلچسپی بھی ہے، تجاویز بھی ہیں، المیہ بھی ہے، دکھ بھی ہے،
اور وہ مزہ بھی ہے جو ہم بسنت کے ساتھ لیا کرتے تھے، اور ہمارے ان بچوں کو پتہ ہی نہیں پتنگ کیا ہے، بسنت کیا ہے، اڑانی کیسے ہے، منانی کیسے ہے۔ میں اپنے اگلے مہمان مقرر کی طرف بڑھتی ہوں۔ افضل طاہر صاحب صحافی ہیں، بھلیکا اخبار میں کالمز لکھتے ہیں، وزیر آباد سے تعلق ہے ان کا۔ آپ کی پرزور تالیوں میں افضل طاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میرا تعلق پنجابی نال ہے تے پنجابی دا میں لکھاری ہاں بھلیکا اخبار وچ کالم لکھنا، تے اس واسطے میں اپنی تقریر جڑی ہے گل بات جڑی ہے وہ پنجابی زبان چ کراں گا، تے امید ہے کہ پنجابی سمجھدے ہوگے کہ تسی سارے، چونکہ اسی پنجاب دے رہن والے ہاں تے ساڈے واسطے بڑا ضروری ہے کہ اسی پنجابی زبان نوں جڑا نا وہ زیادہ استعمال کریے۔ تے اج میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن دا بے حد ممنون تے مشکور ہاں تے ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ کہ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੂਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੁਮਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੁਮਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਦਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਿਆਬੀਤਸ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇਹ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਬੀਤਸ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 100 ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸਿਆਹ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਿਆਹ ਝੂਠ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੁਮਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਲਮਸ ਲਿਖੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਫਹਿਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੁਮਾਨ ਰਫੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਖਰ ਨੇ, ਸਪੂਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਸਪੂਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਲਕਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਦਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ
ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੁਮਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਖਾਲੀਆ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲਿਖੇ ਜਨਾਬ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਰਜ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ। ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਰਜ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਕਾਸਮ ਪੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੀਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਚੰਗੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਾਈਦਾ। ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਾਈਦਾ। ਟੁਰਿਆ ਰੋ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇਰੀ ਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੁਰਿਆ ਰੋ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ ਏ, ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵਾਰਸ ਮਰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੁਮਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਕਰੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। बहुत शुक्रिया अफसल ताहिर साहब। मैं सोच ही रही थी कि हमारे जो सामीन हैं वो सारे स्लीपिंग मोड पे लगे हुए हैं, लेकिन आपने उनको जगा दिया। और अफसल साहब और मैं दोनों ने एक सवाल पूछा, और ख़ुद से भी पूछा और डॉक्टर साहब से भी पूछा कि आप मुआलिज हैं, माहिर तिब हैं, आपके पास इतना वक्त कहाँ से मिलता है।
کہ آپ قلم اٹھاتے ہیں اور معاشرے کا رونا بھی رونا پڑتا ہے ساتھ ساتھ. تو اس کا جواب میں ابھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے خود ہی بڑے عمدہ انداز میں لکھا کہ میں پیشے کے اعتبار سے ایک معالج ہوں. میرا کام لوگوں کے دکھوں، زخموں اور تکلیفوں کا دوا دارو اور جراحی کے ذریعے مداوع کرنا ہے. یقیناً نہ تو میرا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، نہ ہی سمجھانا ہے، اور نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں. مگر بحیثیت مسلم اور پاکستانی میری کچھ اخلاقی، سماجی، شرعی اور عمرانی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا میرا اخلاقی، دینی اور دنیاوی فریضہ ہے. کاش یہ باتیں ہم سب کو سمجھ آ جائیں. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں بانٹنا چاہتا ہوں. جو ٹھیک سمجھتا ہوں اپنے لیے وہی دوسروں کو اس کی تلقین کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ معاشرہ میری آنکھوں سے وہ درد دیکھے جو میں نے بحیثیت معالج دیکھے ہیں اور محسوس کیے ہیں. میں ان کالمز کے ذریعے معاشرے میں سدھار لانے کی صرف اور صرف اپنی سی کوشش کرتا رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ شاید میری اولاد اور معاشرے کے آنے والے بچے یہ پڑھ کر راہ راست اور ہدایت کے راستے پر کامیابی کا سفر جاری رکھیں. کاش ہم پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں ہر کوئی اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو پھر ہم حکمرانوں سے اور اداروں سے گلہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنی میں کو سے جب شروع کریں گے تو پھر میں سے ہم، اور ہم سے پھر ہم ایک قوم بنیں گے، اور یہ سلسلہ چل نکلے گا. میرے اگلے مہمان جو ہیں ان کا نام ہے حکیم راحت نسیم. یہ تحریک پاکستان کے اہم کردار حکیم نسیم سودروی کے فرزند ہیں، اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں کہ آئیں اور کچھ بات کریں کتاب پر. حکیم راحت نسیم صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے علم و ادب کی حوصلہ افزائی کے لیے جناب ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت صاحب کی کتاب کی اس تقریب کا اہتمام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ واجب ہے ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت صاحب کا بھی کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس خوبصورت کتاب کے بارے میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. حضرات گرامی، ڈاکٹر صاحب کا تعارف محترمہ نے بڑے خوبصورت پیرائی میں کرایا ہے، وہ آپ جان چکے، اور کتاب کے مندرجات کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تحریریں آپ کو سنائی. ڈاکٹر صاحب کا تعلق جس مردمخیز سرزمین سے ہے وہ پاکستان کی انتہائی تاریخی اور مردمخیز سرزمین ہے، جس نے صحافت، ادب، شاعری اور تحریک پاکستان کے سب سے معتبر حوالہ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان کو جنم دیا. نہ صرف بابا صحافت مولانا ظفر علی خان بلکہ اور بھی معروف قلمکار جن میں منو بھائی، بانو قدسیہ، عطاء الحق قاسمی، نون من راشد، اور اس کے علاوہ جسٹس ایس اے رحمان اور کئی شخصیات ہیں جن کا، جسٹس جواد ایس خواجہ جن کا تعلق وزیر آباد کی سرزمین سے ہے. حضرات گرامی، آج تقریب ہے سیاہ جھوٹ جو ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت صاحب کی چوتھی تصنیف ہے. اس سے پہلے انہوں نے 3 تصانیف لکھیں جن کا تعلق ان کے پروفیشن میڈیکل سے تھا، لیکن حالات انہیں ادب کی طرف لے آئے. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے. جو اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر کمیشن، ڈاکٹر اور ہماری ذمہ داریاں. ہیلتھ کیئر کمیشن ایک شعبہ ہے جو پاکستان کے اندر کلینکس کو ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پر ایک مریض نے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں سے بدتمیزی کی. یہ اس وجہ سے کی کہ ہمارے ہاں شعور اور اویئرنیس نہیں تھا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اگر کوئی ڈاکٹر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن کا محکمہ موجود ہے. تو انہوں نے اس حوالے سے رہنمائی کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے کالم لکھے، اور پھر یہ سلسلہ علم و ادب اور معاشرتی مسائل کی طرف بڑھتا گیا. اور آج ان کے سینکڑوں کالم پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا اردو پوائنٹ پر آ چکے، جن میں سے انہوں نے 50 منتخب کالموں کا مجموعہ
سیاہ جھوٹ کے نام سے پیش کر کے علم و ادب کے میدانوں میں اپنا نام بھی ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ سیاہ جھوٹ ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت کے منتخب کالموں کا مجموعہ ہے جو اردو پوائنٹ، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس پر شائع ہوئے۔ یہ کالم آرٹ، فلسفہ، سیاست، ادب، معاشرتی مسائل اور حکمت و دانش کا مرقع ہیں۔ ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت نئے رجحان کے قلمکار اور سنجیدہ ادیب ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ وہ یکتائے روزگار شخصیت کے مالک ہیں۔ اس سے قبل ان کی 3 کتب شائع ہو چکی۔ آج ان کی چوتھی کتاب کی تعارفی تقریب ہے جو کہ علم و ادب کے حوالے سے شاہکار حیثیت رکھتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کالم نگاروں اور مضمون نگاروں کے لیے بھی رہنما ثابت ہوگی، جس سے نئے لکھنے والے جلا پائیں گے اور اپنی سمت درست کر سکیں گے۔ آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور اور سماجی ذرائع ابلاغ کا دور ہے، جس میں ہمارے تعلیمی نظام کا بڑا رول ہے۔ آج کی ہماری نئی نسل اپنی ماضی کی روایات سے ناآشنا ہے، جو کہ ملک و ملت کے مستقبل کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپنی سماجی ذمہ داریوں کا ادراک کیا اور سماجی، دینی، اخلاقی روایات سے آگاہی کے لیے یہ کالموں کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ آج ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالعے کا ذوق رکھنے والوں کے لیے یہ ایک انتہائی اہم کتاب ہے، جس کا مطالعہ نہ صرف ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے اندر معاشرتی مسائل سے شعور و آگاہی دیتا ہے، بلکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت علم و ادب کے شاہ سوار بھی ہیں۔ ان کی تحریریں میرے لیے یقیناً بڑی دلچسپی کا باعث بنی۔ میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ آپ جسمانی امراض کے معالج تو تھے، لوگوں کے امراض کی شفا کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ دور حاضر کے اندر معاشرتی امراض کا علاج بھی ضروری ہے، کیونکہ جسمانی صحت اور ذہنی صحت کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ غیر صحت مند دماغ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، فکری طور پر صحت مند ہو۔ تو انہوں نے معاشرے کے نباض کی حیثیت سے ان امراض کے مداوے کے لیے کالموں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے کالموں کے اندر انتہا پسندی، دہشت گردی، سرمایہ داری، نوکرشاہی اور فرقہ پرستی کی نفی کی ہے، اور آزادی، جمہوریت، امن، انسانیت، انصاف اور مساوات کے نقیب بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے علم و ادب کی دنیا میں اپنی الگ شناخت قائم کی، اور آپ کے دامن ادب میں قدیم و جدید کا حسین رنگ و آہنگ موجود ہے۔ آپ زندگی کے ترجمان اور حقائق کے آئینہ دار ہیں۔ زندگی کی عکاسی، پیام محبت، ادراک رموز و کائنات آپ کے قلب و نظر کا خاصہ ہیں۔ لوح قلم کی تحریم اور حرمت آپ کی تحریروں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کے کالموں کا سب سے بڑا جو میں سمجھ سکا ہوں وہ خوبی ہے، وہ اس کا رواں دواں اور سلیس انداز بیان اور معاشرتی مسائل۔ یہ جہاں سے بھی گزرتے ہیں، دن بھر ہمیں جن چھوٹے چھوٹے واقعات اور مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، وہ انہیں خوبصورت پیرائی کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے لکھتے ہیں۔ وہ اس کے اندر بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی بجائے اس میں مزاح کا رنگ بھی بڑھتے ہیں، انتہائی سادگی سے اس واقعے کو بیان بھی کرتے ہیں، اور پھر اصلاح احوال کے لیے تجاویز بھی پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اصلاح احوال کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے بھی ہے، تاکہ یہ مملکت پاکستان بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر بن سکے، اور یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکے،
جو کہ اب تک نہیں بن سکی۔ دیکھیے، پاکستان کے قیام کو 70 سال قائم ہو چکے، لیکن یہ مملکت جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی ان مقاصد کو حاصل کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم اس کی طرف ابھی سفر کا آغاز بھی نہیں کر سکے۔ جس ملک کے اندر قانون اور آئین پر عملداری نہ ہو، وہاں معاشرہ کبھی بھی ویلفیئر نہیں ہو سکتا، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کے مسائل حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ملک کے اندر آئین اور قانون پر عملداری ہو۔ تو جناب ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اپنی اخلاقی روایات کی پاسداری کریں، ہم ان طریقوں پر عمل کریں کہ جس سے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو بھی آگاہ کیا اور معاشرے کو بھی جھنجھوڑا کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کا ادراک کرے۔ تو میں اس خوبصورت تصنیف پر ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اب یہ سلسلہ جو چل نکلا ہے یقیناً آگے بڑھے گا۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ دور کتابوں کا دور نہیں، پرنٹ میڈیا کو زوال آ چکا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی کہ جس قوم کے اندر مطالعہ اور کتابوں کا رجحان نہ ہو۔ لیکن یہ انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ صدی آخری صدی نہیں، بلکہ آنے والی صدی تعلیم کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے یقیناً اس سے آگے ہوگی۔ تو میں آخر میں قاسم علی فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اچھی تقریب کا اہتمام کیا، اور ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب کو اس دعا کے ساتھ کہ اب یہ چل نکلا ہے سلسلہ تو اسے مزید چلتے رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، ہماری سب کی یہی دعا ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ آج کی تقریب کے صدر قاسم علی شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر صحافی ہیں، لکھاری ہیں، باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، نوائے وقت فیملی میگزین سے وابستہ رہے۔ پاکستان میں جس وقت اخبار کا کاغذ ناپید ہو رہا تھا اور اخبار کا کاری معدوم ہونے لگا تھا، تو اس وقت urdu.com کے نام سے ڈیجیٹل میڈیا منظر عام پر آیا اور قارئین کی توجہ سمیٹی۔ ہمارے آج کے مہمان چودھری شاہد نذیر urdu.com کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر نعمان کے کالمز سب سے پہلے انہوں نے ہی شائع کیے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مجھے اردو پوائنٹ کا ایم ڈی بنا دیا۔ نہیں جی، جو ہیں ایم ڈی، اللہ ان کو صحت دے، ان کی عمر دراز کرے۔ میں ہیڈ ہوں چینل کا، اردو پوائنٹ کا۔ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں، کیونکہ ڈاکٹر ذیشان صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی، خود ڈاکٹر صاحبہ نے اور افضل صاحب نے، اور پھر میرے بڑے بھائی حکیم راحت نسیم سودروی صاحب نے اتنی باتیں کر دی ہیں ڈاکٹر نعمان صاحب کی شخصیت کے بارے میں کہ اگر میں کروں تو وہی مقرر والی بات ہے، کہ دوبارہ دہرانے والی باتیں ہیں ساری کے ساری۔ میرے لیے تو ڈاکٹر صاحب بے حد پیارے، جتنے یہ چہرے سے خوبصورت ہیں اسی طرح اندر سے بھی اتنے خوبصورت ہیں، اور اس کی شاید وجہ بھی یہ ہے کہ جو میرے نانکیاں دا پینڈ دا ہے وہ مجھے سونا لگتا ہے۔ اور ویسے دوسرا جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر آباد ہے، چھریاں چاقواں والا شہر۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا، تو پل کے پاس سے جب میں گاڑی لے کے گزر رہا ہوتا ہوں، اب تو خیر موٹر وے بن گئی تو اب جانا ذرا کم ہو گیا، تو یقین کریں دائیں طرف جب میں وکیلوں کے آگے نام پڑھتا ہوں، بڑے بڑے لمبے نام ہوتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ جیسے ہی مجھے انہوں نے کہا ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت فرام وزیر آباد، تو میں سمجھ گیا کہ جس طرح وکیل جو ہیں اپنی نام کے ساتھ شناخت کے لیے اپنا حسب نسب ذات لکھتے ہیں، تو یہ واحد ایک ڈاکٹر مجھے دکھائی دیے اتنے سالوں میں
کہ جنہوں نے اپنی خاندانی جو وجاہت ہے، اپنی جو پہچان ہے، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ رکھی، اور مجھے اس لیے بھی دگنی خوشی ہوگی کہ میں خود راجپوت ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو راجپوتوں کے پتر جو ہیں وہ لاٹھیاں، چاقو، چھریاں، بندوقیں اٹھانے کے بجائے چلو قلم تو اٹھانے لگے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے مرد قلندر ہیں، جتنی بھی ان کی تعریفیں کر لیں کم ہیں، بے تاب ہیں، متحرک ہیں، اور ساری زندگی جو انسان دوسروں کو پڑھنے کے لیے اس کے اندر جھانکتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی عطا کی کہ یہ ڈاکٹر بن گئے اور اندر سے انسان کو پڑھتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر جو بے چینی ہے، اس کے دل سے، اس کے گردے سے، اس کے جگر سے، اس کے دماغ سے، اس کے جتنے اعضاء ہیں، یہ سارا کچھ، یہ تو سب ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ اعضاء کام کرتے ہیں تو پھر اس کا دماغ کیا کام کرتا ہے۔ تو یہ وہ نباز ہیں جنہوں نے پہلے اندر کا علم سیکھا اور اس کے بعد قلم کو اٹھایا کہ اب مجھے لوگوں کے دماغ بھی پڑھنے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ جنہوں نے ملکوں کی تقدیر بدلی ہے، اپنے معاشرے کی تقدیر بدلی ہے، وہ نباز تھے۔ اللہ نے ان کے اندر وہ ہنر رکھا ہوا تھا، چاہے وہ سیاست میں ہوتے تھے یا کسی بھی میدان کے شہسوار ہوتے تھے، ان کو نباز بنایا ہوتا تھا۔ وہ نبض پر ہاتھ رکھتے تھے، انسان کے جسم کی اور معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھتے تھے تو انہیں ساری سمجھ آتی تھی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ بھی رکھی ہوتی تھی۔ تو یہ اگر ساری خوبیاں اگر میں دیکھوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر نعمان رفیع راجپوت کو عطا کی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر اس طرح سے کہ ان سے بہتر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا، کہ جو انسان کو اندر سے بھی پڑھتے ہیں اور اس کو باہر سے بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کو جسمانی طور پر بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر اس کو عقلی طور پر، نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر بھی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے قلم کا سہارا بھی لیتے ہیں اور پورے معاشرے کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ تو اتنی خوبیاں جس انسان کے اندر ہوں، میں تو اسے پیر قلندر کہتا ہوں، پیر زمانہ کہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنی خوبیاں دی ہیں، باقی خوبیاں تو ان کے بھائی نے بھی بیان کر دی، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بیان کر دی، اور افضل صاحب نے بھی، ہمارے مدثر بٹ صاحب کا بڑا خوبصورت ایک اضافہ ہے جو پنجابی کے حوالے سے انہوں نے اتنا خوبصورت کلام بھی، گفتگو بھی کی، وہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی اسی خطے کے ہیں، وہ بھی اسی خطے کے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اس علاقے میں کتنے زرخیز لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نمونہ جو ہے، جو مثال جو ہے، وہ ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب نے ابھر کر سامنے آپ کو دکھائی ہے۔ تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسٹیتھوسکوپ کے علاوہ قلم کے اندر اتنی پاور رکھ دے کہ یہ ہر مرض کو جب جان لیں تو اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بہتر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جانے سے پہلے شاہ جی آپ نہیں تھے، لیکن یہ وزیر آباد سے صاحب تشریف لائیں، انہوں نے پنجابی میں آپ پر شعر پڑھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ میں تب بیٹھوں گا جب یہ شعر دوبارہ سنا دیں آپ کے سامنے، ایتھے فل بدی آپ جی قاسم علی شاہ صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ شاہ جی ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਰਜ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਕਾਸਮ ਪੀਰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ۔ بہت شکریہ سر۔ میں نے اسپیشلی ان سے کہا مجھے یہ لکھ کر دے، میں پڑھوں گی، اور میری کوشش تھی کہ میں ان کی پنجابی کی نقل اتاروں گی، لیکن جب انہوں نے دوسری دفعہ پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اتنی اچھی پنجابی میری نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، ابھی اس سے پہلے کہ میں آج کی تقریب کے دلہا کی طرف بڑھوں اور ان کو بلاؤں کہ وہ آ کر اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں، انہی کا ایک چھوٹا سا رائٹ اپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ڈیجیٹل چاواں، جس پتھر کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو پنجابی میں چاواں اور اردو میں جھاواں اور شاید انگلش میں اسکربر کہتے ہیں۔ یہ پتھر پاؤں کی میل اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں فارغ اور بے وقوف شخص کو بھی جھاواں بولا جاتا ہے۔ جھاواں بہت ہی کم قیمت چیز ہے،
50 या 100 रुपए में अच्छा खासा बड़े साइज़ का झांवा मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज झांवे पर क्यों लिख रहा हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपको जवाब मिल जाएगा। झांवा खुरदरा पत्थर है, ये तराश हराश यानी ग्रूमिंग के अमल से नहीं गुजरा। अगर इसकी ग्रूमिंग हुई होती तो ये 50 रुपए का ना फ़रोख्त होता, ये लोगों के पाँव की मैल उतारने के लिए इस्तेमाल ना होता और इसका मुकाम वॉशरूम ना होता। जो लोग ग्रूमिंग के अमल से नहीं गुजरते और वक्त के साथ अपने आप को पॉलिश नहीं करते, वो भी झांवे की तरह बहुत सस्ते बिकते हैं। मुआशरे में उनकी कोई कदर नहीं होती। ऐसे लोग जलसे और जुलूसों में सियासतदानों की करप्शन और नाअहली की मैल उतारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लोग खाता है तो लगाता भी है, और आज भी भुट्टो ज़िंदा है और तब्दीली आई है कि नारे मरवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जलसे में जब ज़्यादा झांवे आते हैं तो जलसा ज़्यादा कामयाब होता है, और जब कम झांवे आते हैं तो कम कामयाब होता है। इंटरनेट आम हो गया है, झांवे तरक्की करके डिजिटल झांवे बन गए हैं। सारा दिन डिजिटल झांवे इंटरनेट पर बैठकर बदउनवान और नाअहल सियासतदानों को और तफरकाबाजी की दुकानें चलाने वालों का दिफा करते हैं। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान में वक्त की कसम खाता है, जिसने वक्त को बर्बाद किया वो बर्बाद होगा और लोगों की मैल उतारने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। अपने आप को ग्रूम करें, हर लम्हे अपने हुनर को पॉलिश करें, नए हुनर सीखें, नई ज़ुबान सीखें, इंटरनेट का मुस्बत इस्तेमाल सीखें। सारा दिन टिकटॉक की वीडियोस व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड ना करें। इंटरनेट को इस्तेमाल करके लोग लाखों कमा रहे हैं। इस दौर में हुनर पर किसी की इजारादारी नहीं। अच्छा तो बात झांवे से शुरू हुई थी। आज से अहद करें कि आप सियासतदानों की बदउनवानी की मैल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। अपने आप को ग्रूम करें और अपनी कदर में इजाफा करें। आपको इनके कॉलम में तंज, मज़ाक, ये रंग भी कहीं कहीं नज़र आएगा। अब मैं इजहार ख़याल की दावत दे, इजहार ख़याल क्या, तकरीब के दूल्हा हैं हमारे आज के। आपकी बेगम तो नहीं मौजूद यहाँ पे तो उनकी इजाज़त से हम ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आज की तकरीब के दूल्हा डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत फ्रॉम वज़ीराबाद, फ्रॉम वज़ीराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं आपकी पुरज़ोर तालियों में, और हमारे साथ अपने एहसास शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा जी, हमारी तकरीब माशाल्लाह हमारे टाइम से थोड़ा सा आगे चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का और कासिम अली शाह साहब का पर्सनली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ही इज़ ऑलवेज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, और मुझे जब भी कभी लाइफ में कोई उनसे कोई मोहब्बत का या कोई भी एहतराम का काम रहा है तो मुझे कभी भी उनसे ना नहीं सुननी पड़ी। और सबसे पहले जब ये किताब लॉन्च हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इस दफ़ा तकरीब आप वज़ीराबाद में नहीं करेंगे, इस दफ़ा तकरीब आप मेरे पास लाहौर आके करेंगे। तो मैं उनका दिली ममनून हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद मैं अपने उस्ताद मोहतरम शाहिद नज़ीर चौधरी साहब का, ये सहाफ़त में एक अपना मुकाम है, अपना नाम है जी। 30-35 साल से कलम के साथ इनकी मोहब्बत है। और हकीम साहब का तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इनको मैंने 2 दिन पहले ही बताया और फिर कल इनको दोबारा रिमाइंडर दिया है, तो उन्होंने तबीयत की नासाजी के बावजूद भी इन्होंने हमारा मान बढ़ाया और हमारे लिए तशरीफ़ लाए। उसके बाद मैडम आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मेरी सारी टीम जो वज़ीराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, मेरे जो दोस्त कोलीग्स जो आज तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से, और मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे बड़े बैठे हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सिर्फ किताब के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि अक्सर मुझसे सवाल ये पूछा जाता है कि जी ये नाम आपने कैसे जो है ना इवॉल्व किया, एंड व्हाट इज़ स्याह झूठ। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सफ़ेद झूठ वो होता है जो सब नज़र आ रहा होता है। हम एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, एक दूसरे को बता के डिसीव करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो वो नज़र आ रही होती है। समटाइम्स ऐसी बेईमानियाँ होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं, किसी के साथ आप ठीक नहीं चल रहे और आप उसे बताते भी नहीं, और वो बेचारा आपके साथ सारी ज़िंदगी चलता रहता है, एंड एट द एंड यू केम टू नो कि आपके साथ क्या हुआ। तो बेसिकली ये एक झूठ की वो किस्म है जिस पे लानत भेजी गई है और उस पर स्याही फेंकी गई है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने मुआशरे में से इस स्याह झूठ को, यानी अपनी मुनाफिकत को, अपनी बुराइयों को अपने दिल से बुरा नहीं समझेंगे और इस चीज़ को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता। हम बार बार मुआशरे की बात क्यों करते हैं, या हम ये क्यों कहते हैं कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। आग जंगल के एक सिरे में लगे और आप इंतज़ार करते रहें कि हमने वहाँ जाके नहीं बुझानी क्योंकि हमारे तक नहीं आती, तो याद रखिएगा आग एक सिरे से शुरू होती है और एंड तक आ जाती है। मुआशरे में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है एक जगह पे,
इट विल कम टू योर होम, क्योंकि हम उसी जगह पे रह रहे हैं। दो ही चॉइसेस हैं हमारे पास, आखिरी बात करूँगा, या इस माशरे में रह के अपने आप को सेंसिटिव ना रखें, जो होता है होने दें, एक दिन वो सारे मसाइल आपके तक भी आ जाएंगे। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उठें और उसके ख़िलाफ़ कुछ करें, मुंह से कर लें, कलम से कर लें, हाथ से रोकें, दिल से बुरा जानें, लेकिन माशरे के सुधार में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर पे करें। कासिम अली शाह फाउंडेशन ये कंट्रीब्यूशन इन अ डिफरेंट फैशन बहुत अरसे से कर रही है, हमारे बड़े कलम से ही करते रहे हैं। हम जाली राइटर समझ लें, हम इनको तकलीद करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ के साथ अपना अख्तिताम करूँगा कि अल्लाह ताला इस कलम में ज़ोर कलम अता फ़रमाए। और मैं जो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ इकरा दी विज़न के हवाले से, हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं वज़ीराबाद में, और ये मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ कि हमारी तंजीम एक एजुकेशनल बेस्ड तंजीम है। 150 स्टूडेंट्स उसमें साथ इनरोल्ड हैं, जिनमें से 5 यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। उसी के हवाले से हम एक यतीम और नादार स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे दुआओं के साथ साथ आप सबके तावन की भी ज़रूरत रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और उसके बाद साइन कॉपीज़ के लिए मैडम आप जो ऐलान करेंगी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया सर, मुख्तसर आपने बल्कि कूज़े में दरिया को बंद किया। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप हमारे फ़ाज़िल मुसन्निफ़ से साइंड कॉपी ले सकते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं और चाय एंजॉय कीजिएगा। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया।